شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے قرآن پاک عطا کیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ کتاب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کرنے کا ہے۔ اور اس کے اندر ہم جب کسی سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کی کیا تیاری آپ نے کی ہے، تو ہمیں اکثر سننے کو یہی ملتا ہے کہ بھائی ہم نے رمضان کے مہینے کے لیے تمام راشن بھی گھر میں ڈلوا لیا ہے، سحری و افطاری کا بھی انتظام کروا لیا۔ دیکھیں وہ سب اپنی جگہ ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے رمضان المبارک کا، وہ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودگی جو ہے خوشنودی حاصل کی جائے، اور رب کو راضی کرنے والے کام کیا جائے رمضان المبارک سے، کہ ہمارے درمیان وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے جو ہے وہ رمضان المبارک میں موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اب اس کے بعد جو رمضان ہے کیا ہوتا اس میں ہم نہ ہوں، لیکن رب نے ہمیں جو توفیق عطا کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے عنقریب ہمیں عطا ہونے والا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے نا اللہ رب العزت کی راضی کرنے والے کام ہی کرنے ہیں، عبادتوں کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار درود پاک کی جو ہے وہ کثرت کرنی ہے۔ اور تیاری کس چیز کی کرنی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے لگے تو کاش ہمارے نصیبے بھی جو ہے وہ مغفرت کے پروانے جو ہے ہمارے دامن میں آ جائیں، اور رب کی خاص جو ہے وہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ بھی کیا ہوگا اور ہماری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس ویڈیو کا ہمارا تھمبنیل بھی دیکھ لیا ہوگا۔ تو اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے، اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح ہماری اچھی اچھی ویڈیوز پہنچ جائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ عنقریب جو ہے وہ شعبان المعظم کا جو آخری اشرہ چل رہا ہے، عنقریب جو یہ اختتام پذیر ہوگا، اور ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ تشریف لے کر آئے گا۔ تو یاد رکھیں رمضان المبارک جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بڑی فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے ہم نے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے قرآن پاک عطا کیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ کتاب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی جو فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم فرقان حمید جو ہے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ تو آپ سے گفتگو کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بعض مرتبہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ ہم اس مہینے کو بھی جو ہے وہ اس طرح ضائع کر دیتے ہیں جس طرح ہم نے پورا سال ہی جو کیا۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو رب توفیق عطا فرمائے کہ وہ سارا سال ہی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادتیں کرتے ہیں اور اس کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اپنے آپ کو بخشوانے کا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا خاص قرب حاصل کرنے کا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کا ہے، رب کو راضی کرنے کا ہے۔ اچھا، ہم جب کسی سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کی کیا تیاری آپ نے کی ہے، تو ہمیں اکثر سننے کو یہی ملتا ہے کہ بھائی ہم نے رمضان کے مہینے کے لیے تمام راشن بھی گھر میں ڈلوا لیا ہے، سحری و افطاری کا بھی انتظام کروا لیا۔ دیکھیں وہ سب اپنی جگہ ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں
وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے رمضان المبارک کا، وہ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودگی جو ہے خوشنودی حاصل کی جائے، اور رب کو راضی کرنے والے کام کیا جائیں، جس سے کہ ہم سب بہت دور ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی قبر و آخرت کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کو بھلا کر، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم نے بالکل ہی بھلا دیا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے ترجیح جو ہے نا وہ اب دنیا کو دنیا کو جو ہے نا وہ دینا شروع کر دی ہے۔ تو دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس سال جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہمارے درمیان وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے جو ہے وہ رمضان المبارک میں موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اب اس کے بعد جو رمضان ہے کیا ہوتا اس میں ہم نہ ہوں، لیکن رب نے ہمیں جو توفیق عطا کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے عنقریب ہمیں عطا ہونے والا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے نا اللہ رب العزت کی راضی کرنے والے کام ہی کرنے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر کسی سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے، تو سننے میں یہ آتا ہے کہ جی سحری کا اپنا ایک مزہ ہے، اور افطار کا ایک مزہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ راتوں کو جو افطار کے بعد تراویح کے بعد جو ہے لوگوں کے یہاں سلسلے ہوتے ہیں دعوتوں وغیرہ کے۔ تو دیکھیں یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ کے جو مقصد ہے وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ سحری و افطاری کے کھانے وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ خود کو جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکا کر رب کی بارگاہ سے جو ہے وہ مغفرت کی بھیک مانگنا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام گناہوں کو جو ہے وہ رب کی بارگاہ سے معاف کروانا اور رب کی رضا حاصل کرنا، یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ تو دیکھیں قریب رمضان جو ہے ہمارے درمیان آنے ہی والا ہے، تو آپ سب جو ہے اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں خوب بڑھ چڑھ کر نیکیاں بھی کرنی ہیں، اور نیک خود بھی بننا ہے اور دوسروں کو بھی بنانا ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم نے کوششیں بھی کرنی ہے۔ رمضان کے تینوں عشروں کو جو ہے ہم نے کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرنا، کسی بھی دن کو ضائع نہیں کرنا، کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کے اندر جو ہے ہم نے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، تاکہ کل بروز قیامت جو ہے یہی رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ابھی چند ہی دنوں بعد جو ہے وہ تشریف لے آئے گا، تو اس لیے تیاریاں کر لیں، لیکن تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ عبادتوں کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار درود پاک کی جو ہے وہ کثرت کرنی ہے۔ اور تیاری کس چیز کی کرنی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے لگے تو کاش ہمارے نصیبے بھی جو ہے وہ مغفرت کے پروانے جو ہے ہمارے دامن میں آ جائیں، اور رب کی خاص جو ہے وہ رحمتیں برکتیں نعمتیں ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی، اور اسی کو جو ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ انشاءاللہ ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے مہینے بھی ہماری ایسی ویڈیوز آنے والی ہیں کہ جو انشاءاللہ جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو ان ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہے آپ تک پہنچ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس اسی طرح ہماری اچھی اچھی ویڈیوز پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔